شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا سفر آخرت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران کے گرینڈ امام خمینی مصلی آمد۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تجہیز و تکفین میں شرکت۔ وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کی شہید آیت اللہ علی خامنائی کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے دعا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا اسلام کے لیے شہید سپریم لیڈر کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی، صدر مسعود پزشکیان، ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم نے اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس سراقتی سے بھی تعزیت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر سردار ایاز صادق، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، نیر بخاری بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی شہید کی تعزیتی تقریب میں شرکت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس سراقتی سے ملاقات۔ شہید آیت اللہ خامنائی کی ایران کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایران سے وطن واپسی۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اور دیگر اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے الوداع کیا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تعزیتی تقریب۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، عراق، لبنان، فلسطین، روس، بلغاریہ سمیت متعدد ممالک کے وفود کی شرکت۔ شہید سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش۔ 7 روزہ تعزیتی تقریبات ایران اور عراق کے 5 بڑے شہروں میں ہوں گی۔ آج تہران کے گرینڈ مصلی میں عوام کو شہید سپریم لیڈر کا آخری دیدار کرایا جائے گا۔ پیر کو تہران میں مرکزی جلوس نکالا جائے گا، اس کے بعد میت کو قم منتقل کیا جائے گا۔ قم سے میت کو عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی ان کے آبائی شہر مشہد میں تدفین ہوگی۔ جنازے میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع۔ آیت اللہ خامنائی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ کے سرکاری دورے پر استنبول پہنچ گئے۔ آتا ترک ایئرپورٹ پر ترکیہ کے وزیر تجارت سمیت اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم کی ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات ہوگی۔ دونوں رہنما پاک ترک دو طرفہ تعلقات کے تمام شعبوں پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر توجہ دی جائے گی۔ دونوں رہنما علاقائی امن و سلامتی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی بزنس کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ خصوصی اقتصادی زونز، توانائی، آئی ٹی اور نجکاری سمیت دیگر شعبوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کیا جائے گا۔ کانفرنس میں ترکیہ کے ممتاز کاروباری رہنما، سرمایہ کار، اعلیٰ سرکاری حکام اور دیگر معزز شخصیات شرکت کریں گی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی ریلیف۔ مٹی کا تیل مہنگا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 1 روپے 97 پیسے فی لیٹر کمی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 297 روپے 53 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت 309 روپے 50 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 4 روپے 9 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی نئی قیمت 231 روپے 14 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اس سے پہلے مٹی کے تیل کی قیمت 227 روپے 5 پیسے فی لیٹر تھی۔ پیٹرول پر لیوی میں 6 روپے 22 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول پر لیوی 64 روپے 14 پیسے سے بڑھا کر 70 روپے 36 پیسے کر دی گئی۔ ڈیزل پر لیوی 6 روپے 22 پیسے کم کر دی گئی۔ ڈیزل پر لیوی 77 روپے 4 پیسے سے کم کر کے 70 روپے 82 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے دانا سر میں افسوسناک حادثہ۔ مسافر بس کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں 40 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو ٹراما سینٹر یوب منتقل کیا گیا۔ بس کوئٹہ سے 36 مسافروں کو لے کر پشاور کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں خراب ہونے والی دوسری بس کے 12 مسافروں کو بھی حادثے کا شکار بس میں سوار کیا گیا۔ حادثے کے وقت بس میں مجموعی طور پر 48 افراد سوار تھے۔ بس کو موڑ کاٹتے ہوئے بریک فیل ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں زخمی مسافر نے دعویٰ کیا کہ بس میں ایرانی ڈیزل لوڈ تھا۔ فورسز کی جانب سے ایرانی ڈیزل ضبط کرنے کے بعد ڈرائیور کی مسافروں سے تلخ کلامی ہوئی اور حادثہ پیش آ گیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کی کہنا آمد مریم نواز کی ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے جاں بحق بچوں کے والدین سے تعزیت اور ملاقات، ماؤں کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ مریم نواز نے جاں بحق اور زخمی بچوں کے اہل خانہ کو امدادی چیکس دیے، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت، سوگوار خاندانوں کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ بچوں کی وفات پر ہونے والا دکھ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، خود ماں ہوں، آپ کا غم سمجھ سکتی ہوں، رقم دکھی ماؤں کے آنسوؤں کا مداوع نہیں کر سکتی، ننھے پھولوں کا اس طرح بچھڑنا دل خراش ہے، دکھی ماؤں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مریم نواز کی حادثے میں زندہ بچ جانے والے 2 بچوں سے بھی ملاقات، شفقت کا اظہار کیا۔ سانحہ کہنا کے بعد لاہور میں غیر رجسٹرڈ سکولوں کے خلاف کارروائی کا آغاز، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے غیر رجسٹرڈ سکولوں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ ایجوکیشن اتھارٹی نے شہر میں 744 سکولوں کو نوٹس جاری کیے۔ غیر رجسٹرڈ سکولوں کی انتظامیہ کو 3 دنوں میں جواب جمع کرانے کی ہدایت، غیر رجسٹرڈ سکولوں کو 3 سے 40 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ مار کا حق میں کامیابی پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں مار کا حق میں فتح نصیب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے گفتگو، کہا مار کے حق میں کامیابی نے پاکستان کو منفرد مقام دلایا، پنجاب میں اقلیتیں محفوظ ہیں، بھرپور تحفظ کیا جا رہا ہے، قومی امن کمیٹی ملک بھر میں امن کے لیے کردار ادا کر رہی ہے، ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے علماء کی خدمات کی ضرورت ہے، صوبے کے تمام ادارے محنت سے کام کر رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کا مکمل خیال کریں، گلی محلوں میں گھومنے والے مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھی جائے، معاشرے میں موجود تخریب کاروں کا خاتمہ اولین ترجیح ہے، معاشرے کی بہتری کے لیے بھرپور کام کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل سے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان، ایران کے مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل امیر حاتمی نے تہران میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ حملوں کی حمایت کرنے والے یورپی ممالک کے رہنماؤں کو شہید رہنما کی تعزیتی کے لیے نہیں بلایا، یہ فیصلہ ایران کے اصولی موقف کا عکاس ہے۔ پاک بھارت امن بی جے پی کو قبول نہیں، بھارت میں مذاکرات کے حامی بھی دہشت گرد قرار دے دیے گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 117 بھارتی اور پاکستانی شخصیات کی امن اپیل پر مبنی کھلے خط پر بی جے پی اور بھارتی شدت پرست حلقوں کی شدید تنقید، مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی نمایاں شخصیات نے مودی کو پاکستان سے روابط بحال کرنے کی تجویز دی، مودی میڈیا کو امن کی بات کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دینے کا کھلا لائسنس دے دیا گیا، بی جے پی نے پاک باہر رابطے بحال کرنے کی بھارتی آوازوں کو مسترد کر دیا، کھلے خط پر فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی اور عمر فاروق کے دستخط ہیں۔ بھارت کی 61 شخصیات نے وزیر اعظم پاکستان سے فضائی روٹ کھولنے کی درخواست کی ہے۔ بلوچستان حکومت کا احسن اقدام، سرکاری اور نجی اسکولوں میں جسمانی سزا پر پابندی عائد، طالب علم کو تھپڑ، چھڑی یا کسی بھی چیز سے مارنے کی اجازت نہیں، محکمہ تعلیم بلوچستان نے اعلامیہ جاری کر دیا، طلبہ کی تذلیل، دھمکیاں، ذہنی اذیت بھی سزا کے زمرے میں شامل۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ اسکولوں میں ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے دوستانہ رویہ اپنایا جائے، اساتذہ کو مثبت نظم و ضبط اپنانے کی ہدایت کی گئی، خلاف ورزی پر ذمہ داران کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کا عندیہ۔